تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی طرح کسی بھائی نے امریکہ سے سوال کیا، سوال یہ کہ مفتی صاحب BCC کمیٹی پر زکوٰۃ کا شرعاً کیا حکم ہے، تھوڑا مثال سے سمجھا دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ سوال کرنے والے عبد الرحمن امریکہ سے۔ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ آپ کا سوال بہت بہترین ہے، تو اس کو میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں، تھوڑا ذہن میں رکھیے۔ مثال کے طور پر اگر میں کسی قرہ ڈالا میں جو آپ نے BCC کے سلسلے میں آپ نے جو پوچھا ہے، میں ایک مثال سے بات سمجھا رہا ہوں۔ میں نے 1 لاکھ کا قرہ ڈالا، 1 لاکھ کے قرے کے اندر میں نے 50,000 روپے 10,000 روپے یعنی تو 30,000 روپے میں نے باندھ دیا، اس کو ادا کر چکا ہوں۔ 1 لاکھ کا قرہ ہے تو 30,000 روپے میں نے اس کو دے دیا، 10,000 روپے میں اس کو دیتا جا رہا ہوں۔ ابھی کتنا 70,000 80,000 اس طرح باقی ہے، وہ ابھی ادا کرنا باقی ہے۔ لیکن قرے کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ 10 آدمی بیٹھتے ہیں، تو وہ جب وہ مہینے کا وقت آتا ہے تو پھر آدمی اس میں قرے میں پیسے ڈال دیتا ہے۔ تو اس طرح کا مسئلہ قرے میں ہوتا ہے۔ تو مثال سے میں بات سمجھا رہا ہوں۔ اب میں 1 لاکھ کا قرہ میں نے ڈالا تو پھر اس میں پیسے میں جماتا رہا۔ اب میرے زکوٰۃ کا مسئلہ آ گیا، تو زکوٰۃ تو یہاں کس طرح نکالی جائے گی؟ اگر میں صاحب نصاب ہوں تو میرے پاس اگر مال موجود ہے، اتنا مال موجود ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر بقدر اگر میرے پاس مال موجود ہے تو اس مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور جو قرہ میں نے ڈال رکھا ہے اس مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جو جتنے پیسے میں نے ادا کیا ہے، جتنے میں نے پیسے ادا کیا ہے 10,000 20,000 30,000 جتنے پیسے میں نے ادا کیا ہے، تو ان پیسوں کو بھی ان پیسوں کے اندر شامل کر کے اتنے پیسے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں سمجھاتا ہوں، 20,000 روپے میں نے 1 لاکھ میں سے 20,000 روپے ادا کر دیے۔ اب میرے پاس کتنے ہیں؟ 40,000 روپے میرے پاس کیش رکھے ہوئے ہیں، اور اس پر سال بھی گزرا ہوا ہے، اور میں صاحب نصاب پہلے ہو چکا ہوں۔ اب وہ جب میں صاحب نصاب ہو گیا تو پھر اس مال پر تو مجھے زکوٰۃ تو واجب ہے ہی، جو میرے پاس رکھا ہوا ہے۔ اور سامنے جو میں نے 20,000 روپے میں نے جو اس کو دے رکھے ہیں، قرے میں دے رکھے ہیں، وہ بھی تو مال میرا ہی ہے۔ کیونکہ زکوٰۃ کے اندر ایک اصولی چیز یہ ہے، قرض کیا کہتے ہیں اسے، دین قوی ایک جملہ ہے، یعنی دین قوی اس کو کہتے ہیں جس قرض کی آدمی کو ملنے کی امید ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں دین قوی۔ تو آپ کو ملنے کی امید ہے تو پھر وہ دین قوی ہے۔ تو 20,000 روپے 30,000 روپے جو وہاں آپ نے دے رکھے ہیں، تو ان پیسوں کو بھی اس پیسے میں شامل کر کے تو کل پیسوں کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ تو امید ہے کہ یہ بات پہلی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے قرہ اٹھا دیا، 1 لاکھ کا قرہ تھا، 70,000 80,000 کا آپ نے قرہ اٹھا لیا۔ قرہ اٹھانے کے بعد اب آپ کے پاس 40,000 50,000 روپے اگر کوئی بھی پیسہ نہیں ہے، جتنے پیسوں سے آدمی صاحب نصاب بنتا ہے، کچھ پیسہ بھی نہیں آپ کے پاس، صرف جو قرہ اٹھائیں وہی پیسے آپ کے پاس موجود ہیں۔ تو اگر وہ پیسے جو 70,000 80,000 جو آپ اٹھائے ہیں، مثال کے طور پر 70,000 روپے آپ کو قرے سے واپس آئے، 30,000 روپے اور باندھنا وہاں باقی رہتا ہے۔ تو 70,000 میں سے آپ نے 30,000 روپے نکال دیے، تو جتنے پیسے آپ کے پاس بقیہ بچیں گے، تو ان پیسوں کی اگر دیکھیں گے بھئی یہ پیسے جتنے میرے پاس ہیں، یہ پیسوں سے اگر میں مالک نصاب بن رہا ہوں تو پھر آپ کو ان پیسوں پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر یہ پیسے اگر آپ صاحب نصاب نہیں بن رہے تو پھر آپ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو دونوں باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو خلاصہ کلام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ذہن میں رکھیں۔ خلاصہ بات یہی ہے کہ بھئی دیکھیں، اگر کوئی آدمی قرہ ڈال رکھا ہے کہیں کمیٹی میں، اگر جیسا کہ آپ نے پوچھا BCC کمیٹی کے اندر اس طرح آپ نے کہیں بھی پیسے ڈال کے رکھے ہیں، 2 باتیں۔ پہلی بات، آپ نے جو جتنے پیسے وہاں جمع کیے ہیں، جتنے پیسے آپ نے جمع کیا 40,000 50,000 10,000 روپے جتنے پیسے جمع کیے ہیں، اگر اتنے پیسے پورے 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اگر وہ پیسے ہیں تو پھر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیوں زکوٰۃ ادا کریں گے؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ دین قوی پر آدمی کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دین قوی کس سے کہتے ہیں؟ جس قرض کی واپسی کی امید ہو تو پھر اس کے قرض کی ادا کرنا ضروری ہے آپ کو، تو پھر آپ قرض ادا کریں گے۔
اگر آپ کو ملنے کی امید نہیں تھی تو پھر آپ کو قرض زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت تو نہیں تھی. تو بہرحال جب ملنے کی امید ہے تو پھر ان پیسوں پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری. اگر وہ پیسے کم ہیں جو آپ نے چیٹی ڈال رکھا ہے، وہ پیسے کم ہیں اور آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں جس سے وہ پیسے اور یہ پیسے ملا کر دونوں بھی آپ اس سے صاحب نصاب بن جاتے ہیں، جسے 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اگر اتنے نصاب کے مالک آپ بن جاتے ہیں تو پھر وہ پیسے اور یہ پیسے دونوں پیسوں کو جمع کر کے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک بات. دوسری بات، جیسا کہ میں نے کہا، اگر آپ نے قرہ اٹھا دیا یا چیٹی آپ نے اٹھا لی ہے، جتنے پیسے آپ کے پاس 70,000 80,000 روپے الگ کر آئے ہیں، یہ پیسے، ان پیسوں کو آپ ڈیوائڈ کریں گے. کس طرح ڈیوائڈ کریں گے کہ بھئی جو بقیہ میرے قسطیں ادا کرنا باقی ہیں، یعنی کہ 6 ابھی میرے باقی ہیں، تو پھر ان پیسوں سے جتنے قسطیں ادا کرنا وہ پیسے واپس نکالیں گے. جیسے کہ 70,000 میں سے آپ قرہ اٹھائیں تو 30,000 روپے ابھی باندھنا باقی ہے. 1 لاکھ کی قرہ آپ نے ڈالا تھا تو 30,000 روپے اس میں سے نکال دیں گے. تو بقیہ جتنے پیسے آپ کے پاس بچے، وہ اگر وہ پیسوں پر آپ ان پیسوں سے صاحب نصاب بنتے ہیں تو پھر اس پیسوں پر زکوٰۃ ادا کریں. یعنی تو ان پیسوں سے وہ پیسے اور آپ کے پاس ذاتی پیسے اگر کوئی ہے، وہ دونوں پیسے ملا کر اگر آپ صاحب نصاب بنتے ہیں تو پھر اس طرح زکوٰۃ ادا کی جائے گی. تو امید ہے کہ بھائی آپ کو مسئلہ جواب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر دلائل اس کی جو کچھ بھی بات ہے میں انشاءاللہ لکھ کر ڈسکرپشن کے اندر ڈال دیتا ہوں، آپ وہاں پر بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اگر مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہاں میں تفصیل سے دے دیتا ہوں دلائل کے ساتھ، وہیں بھی آپ مسئلہ پڑھ سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اسی طرح ایک ہماری بہن امریکہ سے سوال کی ہے. سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، کیا مسلمان عورت غیر مسلم عورت سے بال کھول کر میک اپ کروا سکتی ہیں؟ نیز یہ بھی بتائیں کہ مسلم عورت کا کافر عورت سے کتنا پردہ کرنا ضروری ہے. اسی طرح اہل کتاب کے سامنے بال کھول سکتی ہیں نہیں؟ جواب تفصیل سے دے، بڑی مہربانی ہوگی. ماشاءاللہ بہن، آپ نے سوال بہت بہترین کی ہیں. بعض مرتبہ سوالات پڑھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ اس طرح کے جدید مسائل آتے ہیں نا تو بڑے مزہ آتا ہے اس کا جواب دینے کے لیے. تو بہرحال آپ پہلے جواب سن لیں، میں تھوڑا اس کے بعد میں اس کی تفصیل سے بتا دیتا ہوں. پہلا اس کا جواب یہ ذہن میں رکھیے، غیر مسلم جو عورت ہے، چاہے وہ اہل کتاب ہو یا غیر اہل کتاب ہو، ان دونوں کا حکم غیر محرم مردوں کی طرح ہے. اہل کتاب کا مطلب یہ جو عیسائی ہے اور یہودی ہے، یہ اہل کتاب ہوتے ہیں. اب تو موجودہ زمانے کے اندر تو اہل کتاب تو نہیں ہیں لوگ. اسی طرح جو غیر مذہب کے ہیں، ہندو ہیں، بدھسٹ ہیں، اس طرح کی جو عورتیں ہیں، مسلمان چھوڑ کر دوسرے مذہب کی عورتیں ہیں، ان عورتوں کا جو حکم ہے یہ غیر محرم مردوں کی طرح ہے. یعنی کہ جس طرح آپ غیر محرم مرد کے سامنے آپ بے پردہ نہیں ہو سکتی، تو اس طرح ان لوگوں کے سامنے بھی آپ بغیر بے پردہ نہیں ہو سکتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب ان لوگوں کے سامنے کتنا پردہ کرنا ضروری ہے یہ بھی بات ذہن میں رکھیے. اب ان کے سامنے چہرہ کھول سکتی ہیں، ہاتھ کھول سکتی ہیں، پاؤں کھول سکتی ہیں. چہرے کا مطلب بھئی جتنا چہرہ اسکارف باندھنے کے بعد اتنا چہرہ ان کے سامنے کھول سکتی ہے. اور ہاتھ یہاں تک تو کھول سکتی ہیں، اور دوسری بات ٹخنے سے نیچے یہاں تک پیر آپ کھول سکتی ہیں. اتنی تو آپ کو اجازت ہے، یہاں تک ان لوگوں کے سامنے آپ کھول سکتی ہیں. اس کے علاوہ بدن کا کوئی بھی حصہ ان لوگوں کے سامنے کھولنا جائز نہیں ہے. اور اسی طرح جیسا کہ آپ نے مجھے پوچھا تو خلاصہ کلام یہی ہے، تو غیر مسلم عورت کے سامنے بھی آپ پردہ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. جیسا کہ آپ نے مجھے ایک بات یہ بھی پوچھا کہ ان سے میک اپ کروانا، ان لوگوں کے سامنے اگر میک اپ آپ کروائیں گی تو بال بھی کھولنا پڑے گا آپ کو، تو آپ ان کے سامنے بال بھی نہیں کھولوا سکتی ہیں. تو جیسا کہ میں نے بتا دیا کہ ان عورتوں کا جو حکم ہے وہ غیر محرم مردوں کے حکم میں آئیں گی، تو ان لوگوں کے سامنے آپ بال وغیرہ کچھ بھی نہیں کھول سکتی. تو اسی طرح جو مسلمان عورتیں ہندو عورتوں کے سامنے آ کر کے بال کھلواتی ہیں، اور اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پر ہندو عورتوں کو بلوا کر اپنے بال کا ہیئر کروانا، چہرے کا جو کچھ بھی اس طرح کرواتی ہیں، تو یاد رکھنا جو ہندو عورتیں ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، ہندو عورتیں ہیں، جسم کا کوئی بھی حصہ، چہرہ، ہاتھ اور پیر، جو جتنی حد میں نے بتا دیا، چہرے کے اندر تو پورا اتنا چہرہ ہے، ہاتھ کے اندر تو ہتھیلی جتنی ہے اتنی ہے، یہاں تک ہے گھٹے تک، اور
پیر کے اندر تم نے بتا دیا ٹخنے سے نیچے تک اتنا حصہ تو عورت غیر محرم عورت کو یعنی غیر مسلم عورت کو آپ دکھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی حصہ غیر مسلم عورت کو دکھانا گناہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ گناہ کبیرہ ہوگا، تو اس لیے ان لوگوں کے سامنے آپ نہیں کروا سکتی. چاہے شادی بیاہ کے موقع پر بھی کیوں نہ ہو، غیر مسلم عورتوں کو بلا کر میک اپ کروانا یا ان کے سامنے لا کر کروانا، یا کہیں آپ کپڑے بدلانے چلے گئی تو غیر مسلم عورت آ گئے. ایک ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک بات یہ بھی ہے، مسلمان عورتوں کے اندر یہ عورتوں سے پردہ نہیں کرتی ہے. مجھے سننے میں جو آئی وہ بات بتا رہا ہوں. بعض عورتوں کے بارے میں ہمیں سننے میں آیا کہ وہ کہتی ہیں کہ عورت سے کیا پردہ ہے، وہ بھی ہوئے وہ بھی ایک ہے. دیکھیے جس طرح عورت کو، جس طرح مرد کسی غیر مرد کے سامنے ناف سے لے کر کے ٹخنے یعنی گھٹنے تک، گھٹنے کے نیچے تک، وہ ناف سے لے کر، ناف سے نیچے سے یعنی وہاں ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کسی آدمی کو، آدمی اگر اس سے کم اگر کوئی آدمی پردہ کرتا ہے گنہگار ہوگا. تو اسی طرح عورت کے لیے بھی سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اس کا پورا پردہ کرنا ضروری ہے. عورت سے پردہ بھی ہے، بات ذہن میں رکھنا. جس طرح مردوں کے لیے پردہ وہاں حکم دیا گیا، عورتوں کے لیے بھی حکم ہے. عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ بھئی پورے جسم کا پردہ کرنا ہے. عورت سے بھی پردہ کرے گی، بے ڈھنگی ہو کر کے عورتیں کوئی پردہ کیوں کریں گی، یہ بھی بے ڈھنگی وہ بھی بے ڈھنگی ہو رہی. اس طرح بات رکھنا گناہ کبیرہ ہے. تو بہرحال جو میں نے آپ نے جو مسئلہ مجھے پوچھے ہیں بہن، یہی بات ہے کہ غیر مسلم عورتوں کے سامنے پردہ کرنا ضروری ہے. اب ان کے سامنے بال کھلے نہیں رکھ سکتی ہیں، ان کے سامنے بال کھلے رکھنا بھی گناہ ہے. جسم کا کوئی بھی حصہ دکھانا گناہ ہے سوائے 3 کے، وہ بھی کب؟ مجبوری کے وقت میں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر کبھی مجبوری لگ گئی، ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، کبھی چلے گئے، تو غیر مسلم عورت کو آپ اتنا حصہ تو دکھا سکتے. بغیر مجبوری کے بغیر دکھا لی تو بہتر ہے کہ نہ دکھایا جائے. اگر دکھا دے تو انشاءاللہ کوئی گناہ تو اس سے نہیں ہوگا. البتہ اس کے علاوہ جو کچھ بھی چیزیں ہیں اس سے پردہ کرنا ضروری ہے. تو امید ہے کہ بہن آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور جو کچھ بھی دلائل ہیں تو میں لکھ دیتا ہوں، وہاں آپ پڑھ سکتی ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ ہمارے مسلمان عورتوں کو خصوصاً صحیح طور پر پردہ کرنے کی توفیق دے. اسی طرح کسی ایک بھائی نے ایک سوال یہ بھی کیا ہے، مفتی صاحب قربانی کے لیے خرید شدہ جانور گم ہو جائے یا مر جائے تو شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ تھوڑا تفصیل سے جواب دے. سوال کرنے والے مفتی یعقوب صاحب، آندھرا پردیش. جی مولانا صاحب، اس میں 2 باتیں ہیں، دونوں باتیں آپ ذہن میں رکھیے. ایک تو بات یہ ہے کہ مالدار کے لیے ایک حکم الگ ہے اور غریب کے لیے حکم الگ ہے. مالدار کس کو کہتے ہیں؟ جس آدمی کے پاس صاحب نصاب ہے. صاحب نصاب کا مطلب جو 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اگر کسی آدمی کے پاس مال ہے، ضرورت سے زائد سامان ہے، تو وہ مالک صاحب نصاب ہے. جو آدمی 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اگر کم مال ہے اس کے پاس، اس نے مال کم ہے، تو پھر وہ غریب ہوتا ہے، غیر صاحب نصاب شمار کیا جاتا ہے. تو پھر اس سوال کے اندر 2 باتیں ہیں. ایک پہلی بات تو یہ کہ بھئی جو صاحب نصاب آدمی ہے تو پھر اس کے بارے میں سن لیں. اگر کسی شخص جو صاحب نصاب مالدار آدمی ہے، اس کا جانور اگر گم ہو جائے، جانور خریدا تھا، اگر جانور گم ہو گیا، جانور جب گم ہو گیا تو پھر اس پر تو قربانی واجب ہے. تو پھر دوسرا جانور خرید کر قربانی دینا یہ اس کے لیے ضروری اور واجب ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب اگر دوسرا جانور تو خرید لیا، یہ اگر وہ جانور جو پہلا جو گم گیا تھا وہ جانور اگر مل گیا، اس پر جب مل گیا تو پھر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی جانور قربانی کر سکتا ہے، کیونکہ صاحب نصاب آدمی ہے، جو چاہے اس جانور کی بھی قربانی کر سکتا، اس جانور کی بھی قربانی کر سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر صاحب نصاب آدمی کا اگر جانور مر بھی گیا، گم گیا، مر گیا، تو پھر دوسرا جانور خریدے گا. اگر گما ہوا جانور مل گیا تو پھر دونوں میں سے کوئی ایک جانور قربانی کرے گا، کیونکہ اس پر تو قربانی واجب ہے ہی. 2 میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے. 2 بھی کر لیا تو پھر اچھی بات ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بھی اگر کوئی غریب آدمی غیر صاحب نصاب، جیسا کہ میں نے بتایا، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی سے کم مال ہے یا ضرورت سے زائد جو اتنا بھی مال ہے کم ہے، تو بہرحال جو صاحب نصاب غیر صاحب نصاب آدمی غریب ہے، اگر اس نے جانور خریدا، جبکہ اصولی بات تو یہ ہے کہ جو آدمی غیر صاحب نصاب ہوتا ہے اس پر تو قربانی واجب نہیں ہوتی، یہ اپنے اوپر قربانی واجب کر لیتا ہے. گویا کہ نفل نماز یہ کسی آدمی پر واجب اور فرض نہیں ہوئی. اگر کوئی آدمی نفل نماز ایک مرتبہ شروع کر دے یا سنت موقعہ ہے جو بھی غیر موقعہ ہے ایک مرتبہ اگر شروع کر دے تو پھر اس پر خود بخود واجب ہو جاتی ہے. جو چیز واجب نہیں تھی اگر کوئی آدمی اس کو شروع کر دیتا
تو پھر اس کو موت سے پہلے پہلے پڑھنا ضروری ہوتا ہے. تو اسی طرح قربانی جس آدمی پر واجب نہیں ہوتی، اگر کوئی آدمی غیر صاحب نصاب قربانی کا جانور خرید لے تو پھر اس جانور کی قربانی کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی آدمی قربانی کا جانور نہیں کاٹے گا تو پھر وہ گنہگار ہوگا. تو بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ غیر صاحب نصاب کا اگر جانور گم ہو گیا، غریب آدمی کا اگر جانور گم ہو گیا، اب اس آدمی پر دوسرا جانور خریدنا ضروری نہیں، واجب نہیں ہے، کیونکہ اس پر قربانی تو واجب تو نہیں ہے. اگر غیر صاحب نصاب غریب آدمی دوسرا جانور خرید لیا، گم ہو گیا یعنی تو مر گیا تھا جانور، تو اس نے دوسرا جانور خرید لیا. اب اس پر جو قربانی تو دوسرا جانور خریدا تو پھر اس پر تو قربانی واجب ہو گئی دوسرے جانور پر بھی. اب جو پہلا والا جانور جو گم ہو گیا تھا وہ جانور بھی اس کو مل گیا. اب جب مل گیا تو پھر دونوں جانور کی قربانی دینا اس کے لیے ضروری ہے. اب ان دونوں میں سے ایک کی قربانی دینا اس کے لیے نہیں بلکہ دونوں دینا، کیونکہ جب قربانی اس پر واجب نہیں تھی، یہ اپنے ذاتی طور پر اس پر واجب اپنے اوپر واجب کیا ہے، تو جس کے لیے یہ دونوں جانوروں کی قربانی اس کے لیے دینا ضروری ہوتا ہے. تو بہرحال مولانا صاحب امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا. تو فقیر کے لیے ایک الگ مسئلہ ہے، امیر کے لیے الگ مسئلہ ہے. تو دونوں مسئلے میں نے آپ کو مکمل بتا دیا. تو بہرحال اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے. اسی طرح ایک سوال یہ بھی کیا ہے کہ مفتی صاحب اگر قربانی کا جانور گم ہو جانے کے بعد، قربانی کے ایام گزر جانے کے بعد اگر وہ جانور مل جائے تو پھر اس جانور کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں بھائی، اگر جو جانور قربانی کے ایام میں، یعنی کسی آدمی نے مالدار تھا، اگر وہ قربانی کے ایام میں جانور خریدا تھا، جانور گم ہو گیا، پھر وہ بعد میں مل گیا، تو اگر وہ قربانی کے ایام میں اس جانور کی دوسرے جانور خرید کر قربانی دے دیا ہے تو پھر اس پر قربانی ادا ہو گئی. دوسرا جو جانور ملا ہے بعد میں تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پہلے تو اس کی قربانی تو ادا ہو گئی تھی. بس جو واجب تھا اس نے ادا کر لیا. جو بعد میں جو جانور ملا ہے وہ آدمی استعمال بھی کر سکتا ہے، تو اسے بیچ بھی سکتا ہے. بیچنے کے بعد اس کو اس رقم کو اپنے ذاتی طور پر استعمال بھی کر سکتا ہے. ایک بات، اگر کوئی غریب آدمی جانور خریدا تھا، اب وہ جانور کیا ہو گیا؟ گم گیا. قربانی کے ایام گزر جانے کے بعد اگر وہ جانور ملا ہے تو پھر اس جانور کو، اب وہ جانور کو غریب قربانی نہیں کر سکتا. اب کیا کریں گے؟ وہ جانور پورے کا پورا کیا کریں گے؟ صدقہ کر دیں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو جو جانور اس کو قربانی کے ایام گزرنے کے بعد ملا ہے، بھی پہلے کوئی جانور گم ہو گیا، پھر وہ قربانی کے ایام گزر جانے کے بعد جانور ملا ہے، تو پھر اس جانور کو قربانی نہ کرے بلکہ پورے کا پورا جانور صدقہ کر دے. اگر وہ قربانی کر دیا تو پھر گوشت کو صدقہ کرے. اگر کھا گیا ہے تو پھر اللہ سے توبہ استغفار کر کے جتنا اس نے اس جانور کی رقم، پہلے پوچھ لے کتنا رقم ہے اس کا، اتنا رقم وہ صدقہ کر دے، انشاءاللہ اس سے ادا ہو جائے گی. امید ہے کہ بھائی جو جانور گم ہو گیا پھر مل گیا تو پھر اس کا کیا حکم ہے میں نے بتا دیا ہے. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے. بھائی نے امریکہ سے سوال کیے ہیں. سوال کرنے والے مفتی ابراہیم صاحب امریکہ سے. سوال یہ کہ مفتی صاحب نماز وطر کی رکعت میں شک ہونے کی صورت میں دعائے قنوت مقرر پڑھنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ یہ ماشاءاللہ آپ کا سوال بہت بہترین ہے. دیکھیے آپ کو تھوڑا مثال سے بھی بات سمجھا دیتا ہوں، ذہن میں رکھیے. دیکھیے اگر کوئی آدمی وطر کی نماز پڑھ رہا تھا تو وطر کی نماز پڑھتے پڑھتے اس کو شک ہونے لگا کہ بھئی دوسری رکعت یا تیسری رکعت، اب اس کو گمان ہو رہا ہے کہ بھئی کیا کرے. تو پہلی بات تو یہ کہ وہ غور کرے گا. اگر اس کو غالب گمان دوسری رکعت پر ہے تو پھر دوسری رکعت پر عمل کرے. اب اس کو دوسری رکعت یا تیسری رکعت میں شک ہو رہا تھا، پھر وہ غالب گمان پر کر رہا ہے، پھر وہ بھی غالب گمان پر بھی اس میں شک ہے کہ بھئی مجھے خود غالب گمان پر بھی شک ہو رہا ہے کہ بھئی کیا کریں. غالب گمان پر بھی ایک جگہ ذہن نہیں جم پا رہا ہے تو کیا کریں ابھی. تو جب ذہن نہیں جم پا رہا ہے تو پھر اس کے لیے یہی حکم ہے کہ جس رکعت میں وہ ہے اس رکعت کے اندر سورہ فاتحہ، ضم سورت اور پھر اسی طرح تکبیر کہتے ہوئے پھر وہ دعائے قنوت پڑھ لے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دعائے قنوت پڑھ کے رکوع کرے، پھر سجدہ کرے، پھر وہ تشہد میں بیٹھے. تشہد مکمل کرنے کے بعد پھر اٹھ کر کھڑے ہو. اٹھ کر کھڑے ہونے کے بعد پھر اس کو وہاں بھی سورہ فاتحہ، ضم سورت، پھر تکبیر کہتے ہوئے دعائے قنوت مکمل کرے. دعائے قنوت مکمل کرنے کے بعد حسب معمول رکوع، سجدہ اور تشہد پڑھنے کے بعد آخری میں سجدہ سہو کر لے. انشاءاللہ یہ نماز مکمل ہو جائے گی اور یہ مکمل نماز شمار کی جائے گی. امید ہے کہ مفتی صاحب آپ کو جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا. دلائل جو کچھ بھی ہیں میں ڈسکرپشن کے اندر لکھ دیتا ہوں، آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح کسی ایک بھائی نے آندھرا سے سوال کیا. سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب پالتو جانور میں محض قربانی کی نیت کرنے سے
وہ قربانی کے لیے متعین ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو بھائی سوال کرنے والے محمد عزیر صاحب آندھرا سے، دیکھیں بھائی ماشاءاللہ آپ کا سوال بہت بہترین ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ بھائی قربانی کی نیت سے جو جانور خریدا جائے، اکثر اہل علم کے نزدیک کیا ہے کہ وہ جانور متعین ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ایک تو بات ہو گئی، جو جانور آپ خود قربانی کی نیت سے خریدیں تو وہ تو جانور تو قربانی کے لیے متعین ہو جاتا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جو جانور گھر کے اندر رکھا ہے، یعنی اپنے دودھ نتھارنے کے لیے یا خدمت وغیرہ کے لیے آپ نے گائے بھیڑ یا کوئی بھی جانور رکھا تھا، اب اس میں آپ نے قربانی کی نیت کر لی، تو ایک بات یہاں ذہن میں رکھیں، چاہے مالدار ہو یا غریب ہو، اگر اس طرح کے پالتو جانور جس سے آدمی فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا، اگر اس جانور پر اگر کوئی آدمی نیت کر لے قربانی کی تو وہ جانور متعین نہیں ہوتا، یعنی کہ اس جانور پر آدمی کو قربانی کرنا اسی جانور کی واجب نہیں ہوتی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ چاہے تو آدمی اس جانور کو بیچ بھی سکتا ہے، خرید بھی سکتا ہے، اسے کاٹ بھی سکتا ہے، یعنی تو اسے قربانی نہ بھی کرے تو اس سے کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی کہ واجب نہیں کہ اس کی قربانی کی جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس میں مالدار اور غریب دونوں کے لیے یہ حکم ہے، یعنی اگر کوئی آدمی اس کو بیچنا چاہے تو بیچ بھی سکتا ہے، کیونکہ جو جانور پالنے کی نیت سے رکھتے ہیں بعد میں آپ نے قربانی کی نیت کر لی تو وہ جانور متعین نہیں ہوتا کہ اسی جانور کی قربانی کی جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی؟ مالدار پر تو قربانی واجب ہے، چاہے تو وہ جانور کرے یعنی تو دوسرا جانور خرید کر کرے تو اس پر تو قربانی واجب ہے ہی، اور غریب کے لیے اگر وہ جانور متعین کر لے گا بھی اس جانور کی قربانی کروں گا تو پھر اس جانور کی قربانی کرنا اس کے لیے ضروری نہیں، چاہے تو وہ اس جانور کو بیچ بھی سکتا ہے، یعنی تو پھر وہ کاٹ کر کھا بھی سکتا ہے، بیچ بھی سکتا ہے، اس کی رقم کو استعمال بھی کر سکتا ہے، کیونکہ جانور جو پالنے کے لیے رکھا ہے وہ قربانی کے لیے متعین نہیں ہو جاتا۔ تو لہٰذا آپ کے لیے امید ہے کہ بھئی آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور اسی طرح اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے، اگر وہ جانور گم ہو گیا، آپ نے پال رکھا تھا جانور دودھ کے لیے یا خدمت کے لیے، گائے بیل کوئی بھی ہو، خدمت کے لیے رکھا تھا، آپ نے اس جانور گم ہو گیا، بعد میں وہ جانور قربانی کے ایام میں یا قربانی کے ایام کے بعد اگر ملا آپ کو تو اس جانور کو چاہے تو آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں یا بیچ بھی سکتے ہیں مالدار کے لیے۔ غریب کے لیے بھی یہی حکم ہے، اگر وہ چاہے تو بیچ بھی سکتا ہے، یعنی تو وہ کاٹ کر کھا بھی سکتا ہے، جو چاہے استعمال کرے، کیونکہ میں نے پہلے ہی اصولی بات بتا دیا۔ اصولی بات میں نے کیا بتایا؟ جو جانور خدمت کے لیے رکھتے ہیں وہ جانور اسی جانور کی قربانی کرنا متعین نہیں ہوتا، اسی جانور پر قربانی واجب نہیں ہوتی، چاہے تو آپ نیت بعد میں بدلا بھی سکتے ہیں، خدمت کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہوتی۔ لیکن جو جانور آپ خرید لیے قربانی کے ایام میں، قربانی کی نیت سے آپ نے خریدا ہے تو پھر اس جانور کی قربانی ادا کرنا ضروری ہے۔ دو باتیں ہیں اس سوال کے اندر، دونوں باتیں ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ نے خریدا تو پھر اس کی قربانی واجب ہو جاتی ہے جانور کی، اگر آپ نے پالا تو اس جانور کی اسی جانور کی قربانی کرنا واجب نہیں ہوتی، چاہے تو غریب ہو یا امیر ہے بیچ بھی سکتا ہے، خرید بھی سکتا ہے، اور چاہے تو اس جانور کو خرید کے اپنے ذاتی طور پر استعمال کر سکتا ہے، اور اگر جانور گم ہو گیا قربانی کے ایام کے بعد ملا ہے تو پھر اس جانور کو مالدار ہو یا غریب ہو خود استعمال بھی کر سکتا ہے یا اسے بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے، کیونکہ میں نے اصولی بات پھر ایک بار کہہ رہا ہوں، جو اصولی بات میں نے بتایا کہ جو جانور قربانی کی نیت سے یعنی جو جانور خدمت کی نیت سے پالا جاتا ہے تو اس جانور کی قربانی متعین نہیں ہوتی۔ امید ہے کہ بھائی آپ کو جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسی طرح کسی بھائی نے ایک سوال یہ کیا کہ مفتی صاحب مہدوی اور شیعہ کی قربانی کا شرعاً کیا حکم ہے، ان کی گوشت لینا کیسا ہے؟ یہ اسلام میں یہ اہل سنت والجماعت کے اندر داخل ہے نہیں۔ دیکھیں بھئی یہ شیعہ اور مہدوی یہ جو کچھ بھی فرقے ہیں یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، بلکہ یہ اسلام یہ مسلمان نہیں ہیں، چاہے وہ مسلمان یا وہ مسجدوں میں آ کر نماز پڑھتے ہو ہماری، یا وہ کسی بھی طریقے سے دعوت و تبلیغ کے اندر بھی حصہ لیتے ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ جب تک اپنے عقیدے کو پاک نہیں رکھیں گے، کیونکہ اسلام عقیدے سے مضبوط ہوتا ہے، عقیدے سے باقی رہتا ہے، عقیدہ غلط تو پھر عمل سارا غلط۔ تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں تو ان لوگوں کی قربانی بھی جائز نہیں، اور ان کی قربانی کا گوشت اگر کسی کو مل جائے تو پھر اس گوشت کو کسی جگہ پھینک دے، مستقل طور پر جانوروں کو نہ کھلائے، یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ ان لوگوں کو مسجدوں کی کمیٹیوں میں، مدرسوں کی کمیٹیوں میں ان لوگوں کو نہ جوڑے، کیونکہ ایک آدمی غیر مسلم ہے، اگر وہ اپنے غیر مسلم ہونے کا اقرار کر رہا ہے تو کہیں گے بھئی اچھی بات، چلو غیر مسلم ہے۔ ایک آدمی خدا کا اسلام کا لیبل لگا کر کے غلط کاموں میں لگا ہوا ہے، جس کے عقائد غلط ہیں،
تو پھر اس آدمی کے نہ قربانی صحیح ہوتی ہے نہ اس کی عبادت صحیح ہوتی ہے، کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اپنے عقیدے کو پاک و صاف نہ رکھے۔ دین کی بقا وہ عقیدے سے مضبوط ہوتی ہے، دین کی بقا عقیدے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر عقیدہ بگڑا تو پھر دین پورا بگڑے گا، عمل پورا بیکار ہوگا۔ اگر عقیدہ آپ کا غلط ہے تو پھر ساری عبادت آپ کی بیکار ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں یا رسول اللہ کہتا ہوں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں حاضر و ناظر جانتا ہوں، ہمیشہ اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ہر چیز کا علم جانتا ہوں، غیبی علم جانتا ہوں، کسی کے توسط کے بغیر، یعنی اللہ کے جس طرح غیبی علم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کا عقیدہ رکھے تو وہ اسلام سے خارج ہے، اسلام سے خارج ہے وہ، کیونکہ حاضر و ناظر اللہ کی ذات ہے، اور اسی طرح غیب کا علم یہ اللہ کے پاس ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی آدمی عقیدے کے اندر فرق کر لے تو پھر اسلام سے نکل جاتا ہو۔ تو اس لیے مہدوی جو فرقہ ہے یہ اسلام سے خارج ہیں، ان کو مسلمان نہیں کہا جائے گا، یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کو مسجدوں کی کمیٹی میں رکھنا اور مدرسوں کی کمیٹی میں رکھنا، یا ان کو مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں تو جب ہم جان رہے ہیں تو الگ بات نہیں، اگر ہم جان رہے ہیں تو پھر ان کو سمجھا کر یہ کریں۔ اگر وہ فتنہ فساد کرنے والے ہیں بھی، اگر ان کو کہیں گے تو فتنہ فساد ہوگا، لڑائی جھگڑا کریں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے، تو پھر اللہ کے حوالے کر دیں ان کو۔ تو بہرحال اصولی بات اور مسئلہ تو یہ فتویٰ تو یہی ہے کہ مہدوی اور شیعہ یہ اسلام سے خارج ہیں، یہ چاہے جتنی بھی عبادت کر لیں تو ان کی عبادت بیکار ہے۔ اگر وہ قربانی کا گوشت دیں تو قربانی کا گوشت بھی آپ نہیں لے سکتے، اور نہ ان کو اپنی بیٹی ان کو نکاح میں نہیں دے سکتے، اپنی بیٹی نکاح میں ان کو نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی ان کا بیٹا اگر کوئی لڑکا ہے اپنی بیٹی ان کو دینا چاہ رہے ہیں تو پہلے اس کو آپ مسلمان بنائیں، پھر اس کو کلمہ پڑھانے کے بعد پھر اپنی بیٹی اس کو دے سکتے۔ اگر اسی طرح مہدوی یا شیعہ کی لڑکی اگر آپ کے پاس آ رہی ہے پھر اس کو کلمہ پڑھائیں گے، مسلمان بنائیں، پھر اس کو اپنے نکاح میں لا سکتے ہیں۔ بغیر کلمہ پڑھائے آپ اس کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے، جس طرح کہ غیر مسلم کو نکاح میں رکھنا گناہ، تو اسی طرح زندگی بھر زنا ہوگا اور گناہ بھی ہوگا، اور زنا کے اندر زندگی شامل ہوگی۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے کہ مہدوی اور شیعہ یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، تو ان کی قربانی جو کچھ بھی گوشت ہیں وہ نہیں لے سکتے، اور ان کو کسی بھی مکتب فکر کے جو بھی مکتب فکر ہیں اور مکتب نظام جو بھی ہیں تو ان میں ان کو داخل نہیں کر سکتے، نہیں کرنا چاہیے، ان کو کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔ یہ ہماری مجلس کا یہ آخری سوال ہے۔ کسی بھائی نے بنگلور سے سوال کیا، سوال کرنے والے مفتی خورشید صاحب ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب 2024 عید الاضحیٰ کی نماز میں ایک اہم مسئلہ درپیش ہوا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک سیاستدان نمازیوں کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اسی حالت میں نماز بھی مکمل کی گئی اور وہاں علماء بھی موجود تھے، کسی نے بھی اس بات پر اس کو نکیر بھی نہیں کیا۔ اب یہاں مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ اس حالت میں پڑھی گئی نماز ادا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ برائے مہربانی تھوڑا تفصیل سے جواب دے، عین نوازش ہوگی۔ سوال کرنے والے مفتی خورشید صاحب بنگلور۔ جی مفتی صاحب میں بھی بنگلور ہی کا ہوں اور اس مسئلے سے میں اچھی طرح سے واقف بھی ہوا ہوں، مسئلہ مجھے معلوم بھی ہے یہ کہاں ہوا ہے۔ تو بہرحال مسئلہ پہلے ذہن میں رکھیے کہ بھئی ان لوگوں کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، بعد میں ہم لوگ دوسری بات کرتے ہیں۔ یہ دوسری بات کا مطلب یہ ہے کہ آج کل جو موجودہ حالات کے اندر یہ سیاستدانوں کو بلانا عیدگاہوں کے اندر یہ کس طرح ہے یہ میں آگے بتاؤں گا۔ پہلے بات ذہن میں رکھیے، دیکھیے جو تصویر آپ نے مجھے دکھا کر آپ نے مجھے پوچھا ہے، اس صورت کے اندر تو نماز مکمل ہو گئی، کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، نماز ہو گئی۔ اب رہی بات دوسری بات تو یہ ہے کہ بھئی نماز کی حالت میں اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو، اب اس حالت میں رکعت باندھنے کے لیے کھڑا ہوا، سامنے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے جو اس کی طرف چہرہ کرے ہوئے، اور ایک آدمی میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یعنی تو میرے سامنے کوئی آدمی لیٹا ہوا ہے، اس کے بیٹھنے لیٹنے اور کھڑے ہونے کی وجہ سے میری نماز کے اندر خلل واقع ہو سکتی ہے۔ تو یہاں علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اس حالت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اب اس حالت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، یعنی تو آپ کنارہ کشی ہو جائے، وہاں جا کر رکعت بن کے آپ نماز پڑھیں، یعنی تو آپ دوسری جگہ کہیں انتظام کریں۔ تو بہرحال آپ اس کی وہاں نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے کہ ابھی آپ رکعت بن کے نماز پڑھیں گے تو پھر آپ کی نماز میں خلل واقع ہوگا۔ ایک بات، اگر آپ کو خلل واقع ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی یہی ہے کہ وہاں اعتراض کیا جائے، وہاں نماز نہ پڑھے۔ تو یہاں تک ہو گیا مفتی صاحب آپ کا مسئلہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی آج کل عیدگاہوں کے اندر، خصوصاً ہمارے بنگلور کے اندر میں دیکھتا ہوں،
عید الاضحیٰ کی نماز ہو یا عید الفطر کی نماز ہو، سیاست دانوں کو بلا لیا جاتا ہے اور سیاست دان آ کر اپنی خوشی کا وہاں اظہار بھی کرتے ہیں۔ وہاں ایک بات یہ پیش کی جاتی ہے کہ ہم لوگ عید کے موقع پر عید کی خوشیاں دینے آ رہے ہیں۔ اب یہاں مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ بھئی عید کی خوشی اگر دینا ہی چاہتے ہیں آپ تو پھر اور طریقے بھی ہیں، آپ دے سکتے ہیں۔ اب جیسا کہ یوٹیوب پر اب سوشل میڈیا کے ذریعے سے اب سارے علاقے والوں کو دے کوئی بات نہیں۔ اب وہاں بلا کر کے کہاں دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے وہاں دینا مقصد یہ ہے کہ بھئی ہم اس پارٹی کے آدمی ہیں، اس لیے ہم یہاں بلائے ہیں۔ اب ایک بات یہاں نوٹ رکھے، ان سیاستدانوں سے میں یہ بات کہتا ہوں، جو لوگ ان سیاستدانوں کی چاپلوسی کرنے والے اور ان کی چپل چاٹنے والوں سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، جو لوگ ان کی چپلیں چاٹنے والے ہیں، چاہے وہ وہاں کی کمیٹی کے لوگ ہوں، عیدگاہوں کی کمیٹی کے لوگ ہوں، یا محلے کی کمیٹی کے لوگ ہوں، یا مسجد کی کمیٹی کے لوگ ہیں، یہ لوگ جو ان کی چپلیں، ان کی چاپلوسی کرتے ہیں، ان کی چپلیں چاٹنے والے ہیں، میں جملہ بڑا سخت کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ مجھے دیکھے بڑا افسوس ہو رہا ہے، کوئی علماء اس بات پر آواز نہیں اٹھا رہے، اس لیے میں بڑے جرات مندی کے ساتھ بڑے اس سے میں بات کہہ رہا ہوں۔ اگر ان کو اس بات پر اگر دینا ہی ہے تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ دے لیں، عید کی خوشی کوئی آپ کو روکنے ٹوکنے والا نہیں، وہیں عیدگاہ کو بلا کر دینے کی کیا ضرورت تھے؟ آج یہ پارٹی جیتی تو اس پارٹی والا نے آیا، کل دوسری پارٹی جیتی تو پھر دوسری پارٹی والا آگا، پھر وہ کھڑ کر کے وہاں عید کی مبارکبادیاں دے گا۔ یہ سیاست کی جگہ نہیں ہے، یہ کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر عیدگاہوں کے اندر کھڑے ہو کر تم سیاستدانوں کو بلاؤ۔ جس کو پیشاب کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، اس آدمی کو بلا کر تم سیاستدانوں کو عیدگاہ کے اندر تم کھڑاتے ہو، شرم نہیں آتی ممبر رسول کے پاس کھڑاتے ہوئے؟ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت دین حکمت سے پہلا ہے، اس لیے ہم حکمت سے یہاں سمجھانا چاہتے ہیں۔ بھئی اگر آپ ان کو نماز کا طریقہ بتانا چاہ رہے ہیں، دین کی بات ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، تو الگ طریقے سے آپ کھڑا کر لیں، ان کو کنارہ کشی کھڑا کر لیں، آپ کہیں کنارے میں کھڑا کر لیں، نماز کا طریقہ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں بیٹھ کر کے، وہاں بھی ان کو آپ دین کی دعوت دے سکتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے کہ ممبر رسول کے سامنے کھڑا کر کے اس آدمی کو کھڑا ہے، اب وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ کھڑا ہے، اب آپ جو ہے اس کھڑے ہوئے آدمی کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں؟ جتنے لوگ اس پہلی صف کے اندر کھڑے ہوئے تھے، دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتا سکتا ہے کہ کوئی آدمی خشوع کے ساتھ نماز پڑھا وہاں پر؟ نہیں پڑھا ہو سکتا۔ ہر آدمی یہی سوچتا ہوگا کہ وہاں ایم ایل اے صاحب کھڑے ہیں، وہاں کونسلر صاحب کھڑے ہیں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو اس لیے مجھے خوش ہوگی، وہ مجھے خوشی ہو رہی ہے، مجھے دیکھ رہے ہیں۔ بھئی اللہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی پہلی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت ایسے کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہو، یا کم از کم یہ محسوس کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ تو کم از کم احساس پیدا کرو۔ آج لوگوں کی چاپلوسیاں کرتے ہوئے آج لوگ ان لوگوں کو سامنے کھڑا کر کے نماز پڑھوا رہے ہیں۔ کیا ضرورت تھی تمہیں کھڑانے کی؟ اپنی چاپلوسی کے لیے تم دوسرا طریقہ استعمال کرو۔ میں آج سیاستدانوں سے بھی یہ بات میں کہتا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ سیاستدان اپنے دین ہمیشہ روزانہ سیاستدان اپنے ایمان کی تجدید کرے، روزانہ تجدید کرے اپنے ایمان کی، کیونکہ سیاستدانوں کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ اکا دکا کوئی ہوگا، 100 میں سے 98% میں یہ بات میں کہہ سکتا ہوں، 2% چھوڑ کر کے 98% اکثر سیاستدانوں کا ایمان باقی نہیں ہے۔ اب دیکھیں کئی ہمارے بنگلور کے ایسے سیاستدان مسلمان ہیں، مندروں کے پاس کھڑے نہیں ہیں، جا کر مندروں کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑ رہے ہیں، وہاں جا کر کے لوگوں کے سامنے جو ہندوؤں کے خداؤں کے نعرے نہیں لگا رہے ہیں، ان کا ایمان باقی رہا۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے، اگر کوئی آدمی مندر کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر اس کا اکرام کی تعظیم کرتا ہو، وہ آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ ہم ظاہر کے فیصلہ کرنے والے، دل تو اللہ جاننے والا ہے، تمہارے دلوں میں کیا اللہ جاننے والا ہے، لیکن ہم تو ظاہر کو تو دیکھ کر فیصلہ کرنے والے۔ ظاہر تو یہی بتاتا ہے کہ تمہارا ایمان نکل چکا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سیاستدانوں کو روزانہ صبح اٹھو، شام کو اٹھو، صبح میں ایک مرتبہ، شام میں مرتبہ تجدید ایمان بھی کرو اور تجدید نکاح بھی کرو۔ تم لوگ اپنے نکاح کو بھی دہراؤ، کیونکہ تم اپنے نکاح کو بھی، اپنے ایمان کو بیچ دیا تو تمہارا نکاح کہاں سے باقی رہے گا؟ تو کئی سیاستدان ایسے علماء کو میں جانتا ہوں جنہوں نے آواز اٹھانے کی وجہ سے ان سیاستدانوں نے ان علماء کو کھڑے چوراہے پر ان علماء کو انہوں نے قتل کیا ہے، خالی سیاستدانوں کے اوپر آواز اٹھانے کی وجہ سے، ان کی حرکتیں کھولنے کی وجہ سے، پبلک کے سامنے، لوگوں کے سامنے ان کی حرکتیں کھولنے کی وجہ سے ان لوگوں کو انہوں نے قتل بھی تک کیا ہے۔ اب بولنے کا موقع نہیں دیتے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہوں نے ابو داؤد کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ان سیاستدانوں میں، ظالم سیاستدان اور اعتدال انصاف نہ کرنے والا، اور جو سیاستدان اپنے ایمان کو بیچ چکا ہو،
اس سیاستدان کے غلط حرکتوں کو کہتے ہوئے اگر اسے مار بھی دیا جائے وہ شہید ہے انہیں. اس سے بڑی فضیلت کیا ہونا ہمیں؟ اگر مار بھی دیا جائے تو شہید کا مرتبہ ہے. تو تم علماء کو انگلیاں اٹھاتے ہو، کہتے ہو کہ اگر ہمیں کہے تو تمہیں مار دیں گے، یہ شہید ہیں. اور ایک بات ذہن میں رکھنا، قیامت میں تمہیں بھی اٹھنا ہے، ہمیں بھی اٹھنا ہے. قیامت میں اٹھنے کے بعد اب اللہ کے سامنے تمہیں بھی کھڑا ہونا ہے، ہمیں بھی کھڑا ہونا ہے. اور مظلوم کے ساتھ اللہ کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں. اب مظلوم کے ساتھ اللہ اس کے رسول کھڑے ہو تو تمہارے ظالموں کے ساتھ کون کھڑا مجھے بتاؤ؟ اس کا حق تم دو گے قیامت میں؟ حق بولنے والوں کو روکو مت، حق بولنے والوں کو حق بات کہنے دو. اور تمہیں جو دنیا کے اندر جب تک حق بولنے والے ہیں تو تمہاری زندگیاں بھی باقی ہیں، دنیا کا نظام بھی باقی ہے. اگر یہ حق بولنے والے بھی چلے گئے، چاپلوسیاں کرتے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. تو بہرحال میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، اگر آپ حکمت کی دعوت، آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہم حکمت کے لیے بلا رہے ہیں، وہاں ہم اس لیے بلا رہے ہیں کہ وہ بھی دین کی بات سنیں گے، کہیں گے. بھئی دیکھیے ایک بات میں کہتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کی تعداد کم تھی نہیں تھی. اب کی تعداد، مسلمانوں کی تعداد کروڑوں میں پہنچ چکی ہے، کروڑوں میں ہو چکی ہے. اب یہاں آپ کو دین کو ظاہر کرنے کے لیے لا کر کھڑا کرنا ضروری نہیں. آپ مسجد میں بھی بلائے، کوئی بات نہیں، مجھے مسجد میں بلائے. غیر مسلم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی غیر مسلم مسجدوں میں آئے بیٹھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیر مسلموں نے مسجدوں میں سویا بھی ہے، مسجد نبوی میں خود سوئے ہیں، اور غیر مسلموں کے سلسلہ اور وہاں پر سیاست کے مشورے بھی ہوتے. ہمیں اس سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. میں عیدگاہ کی بات کہہ رہا ہوں. آپ عیدگاہوں کے اندر سیاستدانوں کو لا کر کے نماز کا طریقہ، آپ مسجد کو بلاؤ. کیوں نہیں بلاتے آپ مسجد کو؟ کیوں نہیں آپ مسجدوں میں بلا کر، مدرسوں میں بلا کر سیاستدانوں کو آپ وہاں کا معاونہ نہیں وہاں کا آپ تعارف نہیں کرواتے؟ کیونکہ آپ کو مقصد نہیں ہے. یہاں پر اگر آپ بلائیں گے تو آپ کی ووٹنگ بڑھے گی، لوگ تمہارے سے متاثر ہوں گے، اب اگلے الیکشن میں تم جیتو گے. لیکن جتنی بے حرمتی یہاں ہو رہی ہے، کوئی اب پر آواز اٹھانے والا نہیں ہے. اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ انہیں اب یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت اب حکمت کے لیے ہم ان کو بلاتے ہیں. بھئی دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں عید کی نماز پڑھے ہیں. بقیہ پورے اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت عیدگاہ میں عمومی طور پر نماز عید کی ادا کی ہے، عیدین کی نماز عیدگاہ میں ادا کی ہے. کیا اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نہیں تھے؟ نہیں تھے. منافقین تھے نہیں تھے. یہود و نصارہ تھے نہیں تھے. کوئی ایک آدمی بھی بتا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر عیدگاہ کے اندر ان یہودیوں کو بلا کر نماز دکھائی وہ سامنے کھڑا کر کے؟ دین جو ہے کسی کا زور زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کسی کو زبردستی نہیں. میں یہ نقطے کی بات بتانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں آپ بلائے، کوئی ہمیں اعتراض نہیں. اعتراض اس بات پر ہے کہ تم اپنی ووٹوں کے خاطر ان لوگوں کو بلا کر وہاں کھڑا کیے، اور کھڑا کرنا نماز دکھانا تھا تو الگ کنارہ کشی کر لیں. تو آئندہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرے. ہر سیاستدان سے میں ہی کہتا ہوں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا کیوں نہ ہو، آج یہ پارٹی کل دوسری پارٹی جیت سکتی ہے. ابھی انہیں بلا لے کر سما انہیں بلا لے کر آتا. تو عیدگاہ تمہارے لیے کھیل کودتا تماشا ہو گیا. جتنے صاحب مولوی صاحب مفتی صاحب بیٹھ کر بیان کرتے ہیں، کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں فون پکڑ لے گا، یہ پکڑ لے کر یہ پکڑ لے کر ایرے گیرا نتو گیرا کی باتیں کر کے، اور بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ ٹک ٹاک اور اس میں بنا لے کر پھرے رہتے. ان کی بات کی اہمیت نہیں رہتی. اب انہیں اٹھ کر دو باتیں کہہ دیا تو خوش ہو کر ہو ہماری بات میں تائید. بھائی ہمارے مسلمانوں کے اندر اتنی سمجھنے کی طاقت بھی ہے نہیں ہے. اگر اتنی خیر خواہی اگر ہمارا مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے کر لیتا تو ہم آپس میں ٹوٹتے نہیں تھے. انہیں ٹوپی پہن لیا، انہیں آ کر کچھ سلام کر ڈالے تو خوش ہو، آ کر سلام کر ڈالے. ابھی انہیں آ کر جو ہے ہمیں سمجھا ڈالیا، اچھا آدمی بہت. انہیں مسلمانوں کا تائید اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. دلی محبت ان کو نہیں کر سکتے تم. ہم کسی سے نفرت نہیں بتانا چاہ رہا ہوں، نفرت میں نہیں دینا چاہ رہا ہوں. مجھے صرف اس لیے مجھے آپ کے اوپر اتنا مجھے افسوس ہو رہا ہے، ایک مسلمان رہتے ہوئے غیر مسلم کو لا کر کھڑا کیا. آپ نماز کی الگ بتائیے، حکمت ہے دین کی دعوت دینا، حکمت ہے آپ الگ طریقے سے دعوت دیں. ہمیں کوئی بات نہیں. اپنی شان جتانے کے لیے، اپنی واہ واہ بتانے کے لیے لوگوں کی نمازوں کو خراب کرنے کی کوششیں نہ کریں. آپ گئے، ہم بھی ڈوبے سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، اس طرح کا معاملہ نہ کریں. میں تو ڈوبا ہوں، میں بھی تم بھی ڈوبیں گے. میں تو خود برباد، میری اولاد برباد، سب نسلیں برباد ہیں، میں دوسروں کو بھی لے کر ڈوبتا ہوں. اس طرح کا مزاج نہ بنا.
تو ہمارے مسلمان کمیٹی والوں سے بھی بات کہتا ہوں، محلے والوں کی، جو بھی جہاں کی کمیٹی ہو، تو ان لوگوں سے بھی بات کہتا ہوں کہ دین کی حفاظت کرے، دین کی حفاظت کرے، دین کی سربلندی کو، دین کو عزت کے ساتھ باقی رکھے، دین عزتوں کے ساتھ، عمل بھی عزت کے ساتھ کرے، اور دین کی عزت بھی شہرت کے ساتھ کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ نہیں کہ آپ ہر ایک آدمی عید کے دن بلا لیا، وہ اپنی پارٹی کے بلا لیا۔ بعض عیدگاہوں کے بارے میں معلوم ہوا 3-4 پارٹی والے جڑ گیا کر کے، اب ہر پارٹی والا آ رہا سب عید، کیا ضرورت ہے بھئی؟ ممبر رسول ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے، علماء بیٹھے آپ کو مبارکباد دے دی، ہو گئی بات۔ اب لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے ان لوگوں کو بلا کر لائیں آپ؟ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ اور جو چیز ہو گئی ہے، آئندہ میں ہمارے بنگلور کے بڑے جو علماء اکرام ہیں، جو تنظیم جیسا کہ جمعیت علماء ہے، اس طرح کی جہاں تک کہ بڑے بڑے علماء اکرام ہیں، ان لوگوں سے ہماری درخواست یہ ہے کہ بھئی اس طرح کی حرکتیں اگر کہیں ہو رہی تو آپ اس میں آگے آئیں، اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ اگر روکنے کی کوشش کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ان لوگوں کو آواز یہ کرے کہ آپ اگر کسی کو بلانا چاہ رہے تو آپ کھلانا نماز کی طریقہ بتا دیں، ان کو دعوت دکھائیں، پھر دین کی بات سنا کر بھیج دیں۔ وہاں ممبر رسول پر بلا کر کے ان لوگوں سے واز کروانا، ان لوگوں سے نصیحت کروانا، وہاں مبارکبادیاں پیش کرنا، انہیں ہر ریرا گرا نتو گرا انہیں آیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں ان کو بلائے گا تو ان کو بلائیں گے تو ہمیں اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ کیا فائدہ؟ ہمارے محلے کے اندر یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے۔ تمہارے کرنے سے یا نہ کرنے سے انہیں خوش نہیں ہوتا، تمہارے کرنے سے نہیں کرنے سے انہیں خوش نہیں ہوتا۔ بعض عیدگاہوں کے بارے میں مجھے یہاں تک مجھے سننے میں آیا، دیکھنے میں بھی آیا ہے، وہ ایم ایل اوں کی تعریفیں کر رہے ہیں، انہوں فلاں آدمی اتنے کروڑوں روپے ہمیں دیا، ہمارے محلے کے اندر روڈ بنے۔ کیا ضرورت ہے بھی آپ کو بتانے کے لیے؟ عیدگاہ ہے، نماز پڑھے آپ اس میں۔ اس لیے حضرات علماء نے مسئلہ یہ بھی لکھا ہے، عیدگاہ کے اندر کرکٹ نہیں کھیل سکتے، عیدگاہ کے اندر آپ وہاں غیر ضروری چیزیں نہیں کر سکتے۔ آج سیاستدان عیدگاہوں کے اندر اپنے سیاستدان کی بھی پروگرام ہو رہے، غیر مسلموں کے پروگرام ہو رہے نہیں ہو رہے؟ بنگلور کے اندر اکثر ایسے عیدگاہیں ہیں، اس لیے ان عیدگاہوں کی حفاظت کرے۔ آگے چل کے میں ایک بات یہاں نکتے ہی کہہ رہا ہوں، اگر ان عیدگاہوں کو آپ عمومی طور پر استعمال کریں گے، اس میں غیر مسلم بھی کریں، مسلمان بھی کریں، اگر تم اپنے مفاد کے لیے، اپنے ووٹوں کے لیے، اپنے پبلک کو راضی کرنے کے لیے اگر تم یہ کام کرو گے، اگر کل تم نیچے اتر گئے یا تم مر گئے تو پھر اس کے بعد دوسرا بیٹھے گا، وہ آ کر کے زلے گا، پھر وہ چھنا لے گا تمہارے سے عیدگاہیں۔ تو اس لیے اپنے اداروں کی، اپنے عیدگاہوں کی، اپنے عبادت گاہوں کی حفاظت کرے، اب سے کچھ نہ کچھ اس کی مضبوط ایسے کرے کہ بھئی کوئی اس کے اندر داخل نہ ہو، کچھ بھی ہو۔ ہمیں کوئی غیر مسلموں کی چیزوں میں ہم دخل اندازی نہیں کرتے، تو ہماری چیزوں میں دخل اندازی نہ کریں۔ اللہ نے آپ کو عہدیداری رکھا ہے تو اس عہدیداری کو باقی رکھے، اور عہدیداری پر رہ کر بھی آدمی دین کے ساتھ، دین کے طریقے پر عہدیداری پر عمل کرے، یہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ اگر منمانی کے طور پر تم عہدیداری پر رہو گے تو وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آج تم عزت والے ہو، کل اللہ تمہیں ذلیل کرے گا۔ اللہ کی ذات ہے کہ کسی انسان کو عزت دیتا ہے تو ذلت بھی دینا اللہ جانتے ہیں، وہ عہدیداری پر اللہ عزت دے رہے ہیں تو وہاں اللہ ذلت بھی دیں گے۔ فرعون کو اللہ نے عہدیداری پر رکھ کر ذلیل کیا، فرعون کو، نمرود کو اللہ نے ذلیل کیا، ابو جہل کو اللہ نے عہدیداری پر رکھ کر ذلت کیا، تو تمہیں بھی کر سکتا ہے۔ تو اس طرح کی حرکتیں نہ کریں۔ تو بہرحال ایک میری جو کچھ بھی تو میں نے سامنے جو باتیں آئی تو میں نے اس باتوں کو بتایا ہے۔ تو بہرحال یہ جو نماز بہرحال ہو گئی ہے، آئندہ ان چیزوں سے احتیاط کرے، اور علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ بھئی ان سب چیزوں کو پہلے ہی لوگوں کے سامنے بات کو اجاگر کریں، لوگوں کو سمجھائیں، بھئی اس طرح کے مسائل اگر ہوں تو پھر ختم کرے۔ اور ہر محلے والوں کی، علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے محلے کے اندر اگر اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہوں تو ان کو فوراً بتائیں کہ بھئی سیاستدانوں کو عیدگاہوں کی زینت نہ بنائیں، عبادت کی زینت بنائیں۔ یہاں عبادت مقصد ہے، یا سیاستدانوں کو بلانا مقصد نہیں ہے۔ حکمت ہے تو حکمت کے طریقے کچھ الگ ہیں، یہاں تمہارے مفاد کے لیے حکمت نہ بتائے، حکمت الگ چیز ہوتی ہے، اپنے مفاد کے لیے حکمت کو نہ بتائے۔ ہم ان لوگوں کی چال بازیوں کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، جس طرح اللہ علماء انبیاء کو سمجھ دیتے ہیں، جیسا ان کو فہم دیتے ہیں، تو کم از کم انبیاء کے وارثین کو اللہ تعالیٰ وہی کم سے کم اتنی تو نبیوں کی اس میں تو کم سے کم تھوڑی نہ تھوڑی اللہ ہمیں سمجھ زیادہ دیتے ہم عوام کے مقابل میں۔ تو اس لیے وہ اپنے مفاد کے لیے دھوکہ دہی نہ کرے، لوگوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال نہ کرے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.